بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت سورۃ العصر، مگر علم و عرفان کا سمندر، ایسی صورت جس میں نجات کا راستہ کھول کر دکھایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ کلاہ بن اسید آیا، کہا جناب آپ کس راستے پر چل پڑے؟ آپ تو صاحب عقل و دانش ہیں، باریک بین اور زیرک انسان ہیں، آپ سے متصور نہیں تھا، پلٹ آئیے اسی راستے پر جہاں آپ کے باپ دادا تھے، حبل، لات اور عزا کا راستہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صریحاً انکار کیا اور کہا حق اور سچ کا راستہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا، میں اس سے نہیں منحرف ہو سکتا، میں اسی پر قائم رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن مجید کی یہ صورت سورۃ العصر نازل ہوئی۔ ایسی صورت جس میں انسانیت کے نفع کے لیے مختصر آیات میں معانی کا سمندر بہا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک صورت پر لوگ غور و فکر کریں تو ان کی ہر ضرورت یہ صورت پوری کرتی ہے، کسی اور چیز کی انہیں حاجت نہیں رہے گی۔ صحابہ اکرام جب ایک دوسرے سے ملتے، جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے، کیونکہ اس صورت میں زندگی کا ایجنڈا ہے جو تازہ ہوتا رہے تو انسان ٹریک پر رہے گا۔ اس صورت پر ضرورت ہے کہ ہم سب غور کریں۔ رمضان کے مقدس ایام میں قرآن کے ساتھ بڑی مناسبت ہے اس ماہ کی۔ روزانہ کم از کم آپ ایک صورت پر یا چند آیات پر ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے غور و فکر کرنا اپنا معمول بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ زمانہ کون سا؟ کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے، مطلق فرمایا گیا زمانے کی قسم، کیونکہ زمانے میں عبرتناک احوال پیش آئے، ایسا ایسا تغیر آیا اور ایسا ایسا رنگ دنیا نے دیکھا جو عبرت کے نمونے ہیں۔ زمانہ عبرتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے فرمایا زمانے کی قسم۔ لیکن سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جہاں مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، اور بھی تفاسیر ہیں، لیکن سب سے محبوب تفسیر وہ ہے کہ زمانے سے مراد رسول اللہ کا زمانہ ہمایوں ہے، جس میں اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں اور کائنات کو، زمین سے آسمان تک کی پھیلی ہوئی کائنات کے اسرار بتا رہے ہیں۔ دنیا کو علم سے ہمکنار کیا، انقلاب کی بنیادیں رکھیں اور کائنات کو علم اور ترقی کی زینے طے کروانے کے لیے روشنی مہیا کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی متاع اس کا وقت ہے۔ جو یہ وقت اللہ کی یاد سے غافل رہ کر گزار دے، یقیناً وہ بڑا نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس نے اپنی متاع حیات ضائع کر دی، اس لیے ہر انسان خسارے میں ہے۔ لیکن وہ شخص جس میں چار کوالٹیز ہوں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عظیم ترین راز جو یہ صورت بتا رہی ہے۔ اب وہ چار کوالٹیز رکھنے والا شخص کون ہے؟ یہ ہر ایک نے اس صورت پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر غور کرنا ہے اور ان اوصاف سے متصف ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ پہلی خوبی یہ ہے، پہلا وصف یہ ہے، پہلا بنیادی کام یہ ہے جو کرنا ہے، ایمان لائے اللہ رسول پر تہہ دل سے، جو رسول اللہ نے تفاصیل بتائی اس پر بھی، اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ان سمیت ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، پھر میدان عمل میں آئے تو جو رسول اللہ نے تلقین فرمایا، جو احکام دیے، جو اللہ رسول کے نظام ہیں وہ بتائے، اس پر عمل کریں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، تبلیغ کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ حق کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دین دیا، اس دین کو دوسروں کو سکھائے۔
چاہے اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے، کاروباری زندگی سے ہے، سیاسی زندگی سے ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز سے ہے، کسی بھی جہت سے ہے، وہ حق پر کھڑا رہے، اور حق وہی ہے جو اللہ رسول نے بیان کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کے راستے میں ہوں گے مصیبتیں تو آئیں گی نا، پھر ان پر صبر بھی کرنا ہے۔ صبر دو طرح کا ہے، نیکی کرنے میں اور برائی سے بچنے میں۔ ہر طرح کا صبر کرے اور استقامت کے ساتھ حق پر کھڑا رہے۔ یہ ہیں وہ چار خوبیاں جس میں ہوں گی وہ خسارے سے بچے گا، ورنہ سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں، سب اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر صورت کی روشنی میں ہمیں زندگی کو بہترین کرنے کی اور ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔